افغانستان کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں کو پاکستان کے ساتھ سرحد پار سے مدد مل رہی ہے۔ گزشتہ روز طالبان کے صوبے جوزجان میں داعش کے تقریباً 150 جنگجوؤں کو شکست دینے کے بعد انہوں نے افغان افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ صوبے جوزجان کی سرحد ترکمانستان سے ملتی ہے۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں داعش کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سرحد پار سے مدد نہیں مل رہی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی سرحد کے قریب واقع صوبے ننگرہار میں داعش اسی لیے لڑ رہی ہے کیونکہ وہاں سرحد پار موجود عناصر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستانی موقف رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو افغانستان یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ داعش کے خلاف افغانستان میں لڑائی کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں افغان امور کے ماہر، سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ رحیم اللہ صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے دیکھا کہ داعش کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں طالبان کے سامنے انہوں نے ہتھیار بھی ڈالے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی سرحد کے پاس ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ پاکستان ہے؟ دیکھیں، یہ تو الزام تراشی پہلے بھی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اگر بات سنیں تو پاکستان تو یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ داعش کو اس لیے افغانستان میں جگہ ملی ہے کہ وہاں پر امریکہ یا افغان حکومت کے کچھ عناصر اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو الزام تراشی ہے اس کا کسی نے بھی ثبوت مہیا نہیں کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں پر جو الزام تراشی تھی آپس میں وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی، اب یہ پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی، دورے ہوئے تھے، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی بن گیا تھا، ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میڈیا کے ذریعے سفارت کاری نہیں کریں گے، الزام تراشی نہیں کریں گے۔ یہ جو نیا فورم بنا ہے اس میں بیٹھ کر جو بھی شکایت ہو، جو بھی الزام ہو، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن یہ جو الزام لگا ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ جہاں پہ جنگ ہوئی ہے فریاب میں، جوزجان میں، یہ تو پاکستان کی سرحد سے بہت دور ہے، تو یہ بالکل، اور یہ اگر دیکھا جائے جیسے ہم نے میپ میں دکھایا کہ یہ روس کی جو 7 ریاستیں آباد ہیں، وسطی ایشیائی ریاستیں ان کے پاس ہے، اور روس نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ داعش وہاں پر زور پکڑ رہی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے کیا ریئیکشن آنے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو کوئی رسمی ریئیکشن نہیں آیا، لیکن ممکن ہے پاکستان اس کی تردید کرے، اور پاکستان کا جو پرانا موقف ہے اسی کو ظاہر ہے اپنایا جائے گا کہ داعش کے خلاف جو ہے مل کر جنگ کرنی چاہیے۔ داعش سب کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے بھی داعش خطرہ ہے۔ یہاں پہ ان کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے، لیکن کئی ایسے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں تو یہ 2 جو ضلع تھے فریاب میں، جوزجان میں، ایک درزاب تھا اور ایک اور ضلع تھا، وہ تو داعش کے قبضے میں آ گئے تھے شمالی افغانستان میں۔ جی بالکل، اگر ہم ڈسٹرکٹس کی بات کریں تو افغانستان کی 460 ڈسٹرکٹس میں سے 229 افغان حکومت کے پاس ہیں، اور پھر طالبان 59 میں اپنا ہولڈ رکھتے ہیں، لیکن 119 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اب بھی ڈسپیوٹڈ ہیں، کنٹسٹڈ ہیں۔ افغان فوج اور طالبان ایک دوسرے کے خلاف وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن داعش کے خلاف جو کل کارروائی ہوئی اس سے لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے طالبان اور افغان فوج کی حکمت عملی کے بارے میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمیں اطلاعات ہیں، یہ طالبان نے اپنے سارے جو ان کے فائٹرز ہیں شمالی افغانستان میں ان کو اکٹھا کیا اور داعش کے اوپر حملہ کیا۔ اس کی وجہ ایک بدلہ لینا تھا۔ اس سے پہلے داعش نے ایک بڑا حملہ کیا تھا اور طالبان کے کئی کمانڈر مارے گئے تھے، تو انتقام لینے کے لیے داعش کے اوپر طالبان نے حملہ کیا، ان کو شکست دی، اور یہ کافی لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ جو رہ گئے تھے وہ فرار ہو گئے، ان میں حبیب الرحمان نامی داعش کا کمانڈر بھی شامل ہے۔ اور طالبان تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ داعش کا افغان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ رابطے میں تھے، اور وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے طالبان کی داعش کی تو طالبان کی صفوں کے اوپر بمباری ہوتی ہے اور داعش کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو الزامات ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی یہ جو
दाइश को शिकस्त हुई है, उसके कदम उखड़ गए हैं शुमाली अफगानिस्तान में, ये मेरे ख्याल में सबके लिए कामयाबी है। तो इससे तालिबान के क्या लिए ये भी जाहिर होता है कि अच्छा, तालिबान के लिए कामयाबी की आपने बात की, तालिबान अमेरिका से डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक इस वक्त ये अंदेशा दिया है कि वो ऐसे इलाकों से अपनी फ़ौज को पीछे हटा लेगा जहाँ पर आबादी कम है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अमेरिका जो है वो तालिबान को फ्री हैंड देने की कोशिश कर रहा है उन इलाकों में जहाँ पर वो उनका होल्ड है? इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो नई अमेरिकी पॉलिसी है तो मुझे सोवियत यूनियन का दौर याद आ गया, और जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर 1979 में हमला किया, कब्ज़ा किया, उस वक्त जब उनके ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत हुई, अफ़गान मुजाहिदीन ने उनके ख़िलाफ़ जंग की, तो उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि बड़े शहरों का दिफा किया जाएगा, बड़े बड़े जो रास्ते हैं उनका दिफा किया जाएगा, और देहात जो है वहाँ पर मुजाहिदीन के लिए खुला छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में यही पॉलिसी है। मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि हर जगह पर ज़ाहिर है वो दिफा करना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा फ़ौज भी नहीं है अमेरिका के पास, नाटो के पास। और यही पॉलिसी जो है सदर बुश और सदर ओबामा के दौर में भी रही है, और सदर ट्रंप की जो पिछले साल पॉलिसी आई उसमें ये निकात थे कि वो ऐसे इलाकों से फ़ौज को पीछे हटाएंगे जहां पर आबादी कम है। रहीमुल्लाह यूसुफजई हमारे साथ थे पेशावर से। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट।